جو لانگ مارچ وڈ سے کوئٹہ کی طرف ہم نے جاری کیا تھا، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عائد کی گئیں، 20 دن تک لکپاس کے مقام پر ہمیں روکا رکھا، اور جس مقصد کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کے کارکنان، مرکزی ساتھیوں نے اور معتبرین علاقے کے لوگوں نے جو تعاون اس لانگ مارچ یا دھرنے کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ اس دھرنے کے اختتام پہ ہم نے کچھ اعلانات بھی کیے تھے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں، ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. کل ان تمام باتوں کا، ان تمام واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد، نہ کہ صرف یہ ایک مسئلہ تھا بلکہ اور بھی کئی مسائل زیر بحث آئے، جس میں آپ کے بلوچستان کی مخدوش صورتحال، نام نہاد جو جمہوریت کے لبادے میں جو احکامات یا اقدامات یا فیصلے کیے جا رہے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سندھ کے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے جو ایکٹ پاس کیے گئے ہیں وہ بھی زیر غور آیا. 6 کینال کا جو مسئلہ ہے وہ بھی زیر غور آیا. ملک میں زرعی ٹیکس آباد زمینوں پر لگائے گئے، مگر بلوچستان میں ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے باغات اور بنجر زمینوں پر بھی وہ ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پارٹی کی مرکزی جو کابینہ ہے، اس میں تنظیم سازی کے مسائل بھی زیر غور آئے. لانگ مارچ جو 28 مارچ کو ہم نے وڈ سے جس کا افتتاح کیا تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح، کیونکہ کئی بار آپ پریس کلب کے دوستوں کے ساتھ لکپاس کے مقام پر اس کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ کس طریقے سے ہمیں روکا گیا، کون کون سی جو رکاوٹیں ہمارے سامنے لائی گئیں. اس کے باوجود جس انداز میں لوگوں کی اس میں شرکت، اور 20 دن تک سردی، گرمی، عید کا دن، کئی جمعے بھی ہم نے وہاں پہ گزارے، اس کے باوجود لوگوں کا اس انداز میں اس میں شرکت کرنا، میرے خیال میں خود ہماری اس موقف کی تائید اور ہماری کامیابی کی دلیل دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت، جس سے یہ مطالبات ہم کرتے آ رہے تھے کہ جو خواتین ہیں یا BYC کی جو اراکین ہیں، ان میں مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی، سخت اللہ شاہ جی اور جو بیبر بلوچ، ہمارے BNP کے جو کارکن ہیں ماسٹر عبدالحلیم، اور کئی سیاسی کارکنوں کو جو ہے 3 MPO کے تحت پابند سلاسل کیا گیا ہے. ماروائے قانون ان کی گرفتاری کی جو عمل میں لائی گئی ہے. معاملہ پھر گیا عدالتوں میں. ہماری لیگل ٹیم بھی عدالتوں میں پہنچی، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کی جو میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اس فیصلوں کا جائزہ لیا ہوگا. مارن کی پٹیشنر جو تھی اس کیس میں، اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ، جس نے 22 مارچ کو یا 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو. اس میں جو بینچ ہے نمبر 1، وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے، ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا، اور وہ فیصلہ جو محفوظ تھا غیر محفوظوں کے ہاتھوں جب چلا گیا، 4 دن کے بعد جب اس کی فیصلہ سنایا گیا، پھر گیند ایک بار پھر
ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف پھینکی گئی. اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس جو بینچ نمبر 2 میں دائر کیا گیا تھا، کھانسی کا کیا نام تھا؟ نہیں وہ جو مجھے کھانسی تھے، رؤف خاسو کے 2 بیٹے تھے. ان پر بھی ایلیگیشن یہی تھی کہ 3 MPO کے تحت BOIC کے ممبران کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا یا ان کو پناہ دیے. بینچ نمبر 2 اس MPO کو جو 3 MPO کو جو خارج کرتی ہے. ایک ہی بلڈنگ 2 مختلف کمرے، ایک میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، سیم ایلیگیشن، ایک ہی نوعیت کا کیس، لیکن ایک میں جو ہے ریلیف ملتا ہے، دوسرے میں ریلیف نہیں ملتا. تو یہ اس عدالتی نظام پر جو ایک سیاہ دبا ہے. اور اس کے باوجود جو دوسرے ہمارے کارکنان تھے جن کو 71 کے قریب تھے، جن کو 100 کے قریب، 70 ہمارے ہیں، باقی دوسری پارٹیوں سے ہیں، ان پر بھی یہ 3 MPO کے تحت کیس لگائے گئے تھے. اور کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی بینچ نمبر 1 کے سامنے، تو ہمارے وکلاؤں نے، ساجد ترین، ہمارے جو جواد صاحب ہیں، انہوں نے جب اس پر آرگیو کیا، اور کورٹ کے سامنے، ججز کے سامنے اور کوئی دلیل تھی نہیں، تو یہی کیس انہوں نے بینچ نمبر 2 کی طرف بھجوا دیا ہے. اب یہ جگ ہسائی سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے. عدالتیں میں جب انصاف مہیا نہیں ہوگا، عدالتیں بھی نالے کی اس طرف دیکھتی رہیں گی، تو لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں. جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں، جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں. آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ انسرجنسی ہے، چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، چاہے یہاں پر ماروے آئین گرفتاریاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا، یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں، ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے، لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے. وہی ایکٹ جو ہے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو زیر بحث ہے، کئی دنوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر منتخب اراکین ہیں، وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں. یہاں پر ایسے لوگوں کو، ایسی قوتوں نے ان کو منتخب کر کے لایا ہے جو ان کی ڈگڈگی پر ناچ اور گانے بجاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو، نہ ہی حکومتوں سے ریلیف مل رہا ہے. اب اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے علاوہ جو ایک PPL کی جو ایکسٹینڈ دی گئی ہے قدرتی گیس اور تیل کے حوالے سے،